السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈ لائک کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ آج میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ نے بالاخانے سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تخیر نازل ہوئی جو یہ ہے: اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیک والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش اور دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دینوی زندگی اور آسائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو۔ میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا و رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹی رہو۔ خدا نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالا تخیر کی آیات تلاوت نازل فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات سے الگ الگ آیات تخیر سنا سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی عرض کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ اور والہانہ محبت تھی کہ کئی سوکنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ احادیث کی روایتوں اور تفسیروں میں ایلہ، آیات تخیر اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ، ان واقعات کو عام طور پر الگ الگ طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ مختلف زمانوں کے مختلف واقعات ہیں۔ اس سے ایک کم علم و کم فہم اور ظاہر بین انسان کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے تعلقات خوشگوار نہ تھے، اور کبھی ایلہ، کبھی تخیر، کبھی مظاہرہ، ہمیشہ ایک نہ ایک جھگڑا ہی رہتا تھا۔ لیکن اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی چند روایات، خصوصاً بخاری کتاب النکاح باب معزت الرجل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مفصل روایت ہے، اس میں صاف طور پر یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلہ کرنا اور ازواج مطہرات سے الگ ہو کر بالاخانے پر تنہا نشینی کر لینا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ کرنا، آیات تخیر کا نازل ہونا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ سب واقع ہوئے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے خوشگوار تعلقات جس قدر عاشقانہ، الفت و محبت کے آئینہ دار رہے ہیں، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور نبوت کی مقدس زندگی کے بے شمار واقعات
اس الفت و محبت کے تعلقات پر گواہ ہیں جو احادیث و سیرت کی کتابوں میں آسمانوں کے ستاروں کی طرح چمکتے اور داستان عشق و محبت کے چمنستانوں میں موسم بہار کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری محرم کے مہینے میں زکوٰۃ و صدقات کے وصولی کے لیے عاملوں اور خصلوں کو مختلف قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان امراء و عاملین کی فہرست میں مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عطیہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی تمیم کی طرف، حضرت زید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلم و غفار، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیم و مزینہ، حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہینہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی فزارہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی قلاب، حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کعب، حضرت ابن بطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی ذیبان، حضرت مہاجرین ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنع، حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضر موت، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ تی و بنی اسد، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حنظلہ، حضرت زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کے نصف حصہ، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کے نصف حصہ، حضرت اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران۔ یہ حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امراء اور عاملین ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ و صدقات و جزیہ وصولی کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ محرم سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیا کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت عینیہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب قیدیوں کو مدینہ لائے۔ اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رئیس اعظم اقرع بن حابس اور ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر بھی اس وفد میں ساتھ آئے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے کاشان نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ ہر چند حضرت بلال اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشان نبوت کے پاس شور نہ مچاؤ۔ نماز ظہر کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانے والے ہیں، مگر یہ لوگ ایک نہ مانے، شور مچاتے ہی رہے۔ جب آپ باہر تشریف لا کر مسجد نبی میں جلوہ افروز ہوئے تو بنی تمیم کا رئیس اعظم اقرع بن حابس بولا کہ اے محمد، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مدح کر دیں وہ مزین ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جس کی مذمت کر دیں وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ خداوند تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس کی مدح زینت اور اس کی مذمت داغ ہے، تو تم لوگ یہ کہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ سن کر بنی تمیم کہنے لگے کہ ہم اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو لے کر یہاں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے قابل فخر کارناموں کی بیان کر سکیں اور آپ اپنے مفاخر کو پیش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ اس طرح کے مفارقات کا مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے۔ میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کے باوجود اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی اقرع بن حابس نے اپنے خطیب عطارد کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے کھڑے ہو کر اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مناقب پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھواں دھار خطبہ پڑھا۔
آپ نے انصار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر برجستہ ایسا فصیح و بلیغ مؤثر خطبہ دیا کہ بنی تمیم ان کے زور کلام اور مفاخر کی عظمت سن کر دنگ رہ گئے، اور ان کا خطیب عدارت بھی ہکا بکا ہو کر شرمندہ ہو گیا۔ پھر بنی تمیم کا شاعر زبرقان بن بدر اٹھا اور اس نے ایک قصیدہ پڑھا۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا تو انہوں نے فی البدیہہ ایک ایسا مرثیہ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ معمول قصیدہ پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا شاعر الو بن گیا۔ بالآخر اقرا بن حابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب سے ایسی تائید و نصرت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر فضل و کمال ان پر ختم ہے۔ بلا شبہ ان کا خطیب ہماری خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرما دیا اور یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ جو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔